بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ درود پاک کی فضیلت۔ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست سے قرض لیا اور قرض لینے کے بعد جو مقررہ ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا۔ اب دوسرا دوست جس سے قرض لیا تھا وہ یہ کیس لے کر عدالت چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے کہا اس نے میرے پیسے دینے ہیں اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا۔ جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، اگر تم نے قرض نہ لوٹایا تو تم کو گرفتار کر لیا جائے گا، تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ اب وہ شخص گھر گیا۔ اس نے صبح سے شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ 1 دن، 2 دن، یہاں تک کہ 27 دن گزر گئے اور انتظار کرتا رہا۔ پیسے تو تھے نہیں۔ 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا۔ 28ویں رات آ گئی۔ خواب میں اس کو کسی نے کہا پریشان نہ ہو، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا۔ 29ویں شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ وہ صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ پھر خیال آیا کہ اگر میں وزیر صاحب کے پاس گیا تو وہ ثبوت مانگیں گے، میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے۔ خواب میں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اس شخص نے کہا نبی پاک اگر اس نے مجھ سے کوئی ثبوت مانگ لیا تو میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ کے رب اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، جب تک مکمل نہ ہو جائے کسی سے بات نہیں کرتے ہو۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص بہت خوش کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے۔ وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس پہنچا۔ دربار لگا ہوا تھا۔ اس نے پیغام بھیجا مجھے وزیر سے ملنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ فوراً اندر بلایا گیا۔ اس نے کہا مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ میرا قرض ادا کر دیں گے۔ 30,000 دینار کا مقروض ہوں۔ آج آخری دن ہے، مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اگر آج قرض ادا نہ کیا تو مجھے سزا ہو سکتی ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں۔ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی ساتھ دی ہے۔ وزیر نے کہا بتائیے کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ۔ آپ روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، جب تک یہ درود پورا نہیں ہوتا آپ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ چلیے تصور کرتے ہیں جو روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا۔ وزیر کی تو لاٹری نکل آئی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا کہ میرا درود پاک قبول ہو گیا ہے۔ فوراً اٹھا کمرے میں گیا، واپس آیا تو 3000 دینار کی بجائے 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتا 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ، 3000 اور لیجئے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی ہے، بڑا پیارا خواب سنا ہے، آپ کے قدم مبارک میرے گھر تک آئے، 3000 دینار اور لے جائیں، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجئے اور ایک وعدہ بھی کیجئے، زندگی میں جب بھی کبھی آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی اب سیدھا میرے پاس آنا۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے کیونکہ اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3000 دینار جج صاحب کو دیے، آپ میرا قرض ادا کر دیں۔ جج صاحب نے کہا قرض تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کا بندوبست کیسے کیا؟ بڑی عدالت میں جب زبان حال سے اس نے اتنا کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بڑی عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر کے پاس گیا، انہوں نے پیسے دیے،
سنا اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے۔ جج دوران عدالت کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرض میں ادا کرتا ہوں۔ اب جس نے کیس کیا تھا اس نے کہا میں بھی آقا کا امتی ہوں، کاغذ قلم دیجئے، میں بندے کا قرض ہی معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا لوگ تھے۔ جب قرض معاف ہو گیا تو اس نے کہا جج صاحب آپ اپنے 3000 دینار واپس لے لیجئے۔ جج صاحب نے کہا جو آقا کے نام پر نکال دیے میں واپس نہیں لیتا، یہ سارے تم لے جاؤ۔ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول اپنے گھر پہنچا۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو اسی وقت پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ حدیث نبوی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، مصیبتوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔